شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنے بے شمار خاص کرم عطا فرمائے۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور جس قدر یہ امت گنہگار ہے اسی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں صرف اسی امت پر اتریں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنی ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جامع ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر خشک و تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے اور کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انسان کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کتاب اللہ کی قید سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثال کائنات میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث راحت اور سکون اور رحمت کا سبب ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسے دم کیا تو وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جانور کسی رسی کے ساتھ باندھ گیا ہو، اور اس رسی کو فوراً کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا جو ایک لمحے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ افحسبتم انما یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک مارے جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی صاحب ایمان پوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین رکھتا ہو، وہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں، یوں تو پورا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ مخصوص صورتیں ایسے بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس الاؤ کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید سے نکال دے۔
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو یہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں اترتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی، تو گھبرایا تو نہیں تھا؟ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے اور فرشتے بحکم رب العالمین واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورۃ ملک ہے، اور جو اسے رات میں پڑھتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے کہ جو روزانہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے اور یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں سے حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیتیں اس کے 30 دنوں کی محافظ ہوں گی، اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روپ اختیار کرتی ہے اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پیشانی، میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا، اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے لبان مبارک، میں تجھ پر قربان کہ تم کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سورہ ملک کی حور انسان کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اور میں تجھ پر قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے عذاب سے جھگڑا کرتی ہے، اور انسان کی پیشانی، اس کے ہونٹوں اور اس کے قدموں کو بوسے دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کر اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں، تکیے، پھول اور بچھونے بھی لے کر آتی ہے۔ اور قیامت کے دن یہی سورہ ملک کی حور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس شخص کی حفاظت اور عذاب سے نجات کے لیے جھگڑا بھی کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک کی اس حسین خوبصورت حور کے ذریعے سے اس شخص کی مغفرت فرما کر اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر رات سورۃ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔